الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں خطاب اہل ایمان سے کیا گیا ہے اور انہیں دو حکم دیے گئے ہیں. ایک حکم تو بلکہ اور بھی دیے گئے ہیں. پہلا حکم اس کے اندر دیا گیا ہے یا ایھا الناس سے خطاب ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو. دوسرا حکم دیا گیا واخشوا یوما، اور ایک ایسے دن سے ڈرو جس دن میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کے بارے میں ہر مومن عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے، قیامت بھی کہا جاتا ہے، یوم الحشر بھی کہا جاتا ہے، یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، یوم العذاب بھی کہا جاتا ہے. یہ دن بہرحال آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا. واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو. وہ دن لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں چکائے گا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور کوئی بچہ اور کوئی بیٹا بدلہ نہیں چکا سکے گا اپنے والد کا. جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ. کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں چکائے گا. ہر آدمی کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. باپ اپنا حساب دے گا، بیٹا اپنا حساب دے گا، ماں اپنا حساب دے گی، بیٹی اپنا حساب دے گی. ہر آدمی اپنا اپنا حساب دے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ دن بہرحال آنا ہے اور اسی لیے اس دن سے ہم کو اور آپ کو ڈرایا گیا ہے. ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دن بڑا خطرناک دن ہے. جیسے سانپ سے ڈرایا جاتا ہے، خطرات سے متنبہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی باپ بیٹے کے بارے میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی خطرے میں پڑ سکتا ہے تو اس کو ڈراتا ہے، متنبہ کرتا ہے. فلاں جگہ نہ جاؤ، فلاں کام نہ کرو، فلاں جگہ پر جانے سے یہ خطرہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہم سب کو متنبہ کیا اور کہا واخشوا یومن، اس دن سے ڈر کر زندگی گزارو. بڑا خطرناک دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا. اس کی ہولناکی کی کیفیت خود قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان کی گئی ہے.
دنیا ٹوٹ جائے گی، پھوٹ جائے گی، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، تمام کے تمام انسان پریشان ہوں گے، جانور بھی پریشان ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھیں گے اور اٹھ کر میدان حشر کی طرف جمع ہوتے چلے جائیں گے، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کو جمع کر کے ان کا حساب اور کتاب لیا جائے گا۔ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء بھی پریشان ہوں گے، عام لوگ تو عام لوگ، تمام کے تمام حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں 70 انبیاء کے اعمال کے برابر عمل کر کے گیا ہو، کتنے بھائیوں؟ 70۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 70 انبیاء کے برابر بھی دنیا میں عمل کر کے گیا ہو، وہاں جانے کے بعد اسے یہ پتہ چلے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اس کی خطرناکی کا اندازہ کرو، یعنی وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے مطمئن ہیں، ہر آدمی کتنا مطمئن ہے کہ بس کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہوگی، ہمارا کھانا ہضم ہو رہا ہے، نیند برابر آ رہی ہے، سارے کام دنیا کے برابر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس دن کی خطرناکی کا اندازہ نہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے۔ جب سارے لوگ پریشانی کے عالم میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی جانب متوجہ ہوں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے، تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے اور ان سے عرض و معروض کریں گے کہ حضرت آپ تو ہمارے ابا ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، ہم سب آپ ہی کی نسل سے اور آپ ہی کی پشت سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جنت میں ٹھکانہ دیا تھا اور آپ کو اپنا نبی اور پیغمبر بنایا تھا۔ آج ہم سب کے سب بہت پریشان ہیں، لہذا آج آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد فیصلہ لے کر جو کچھ فیصلہ ہے وہ ہم کو سنا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سننے کے بعد لوگوں سے معذرت کر دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی آج اللہ اس قدر غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی اس قدر غضبناک تھے، نہ پھر کبھی اس قدر غضبناک ہوں گے، اور میرے سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے آج میرا منہ نہیں کہ میں اللہ سے کلام کر سکوں۔ حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، وہ تو ایک خطا تھی۔ کیا خطا؟ اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام سے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن بہرحال بھول چوک کر خطا کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھا لیا۔ درخت کو کھانا تھا کہ جنت کا لباس اتر گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، اور پھر ان کی نسل یہاں پر ہم سب کے سب آباد ہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ میرا منہ نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی درخواست کروں، بہتر یہ ہے کہ تم نوح کے پاس میں چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، ان سے بھی کہیں گے
کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ بھی عذر و معذرت کر دیں گے اور کہیں گے اللہ آج اس قدر غضبناک ہیں کہ نہ پہلے اس قدر غضبناک ہوئے تھے، نہ اس سے بعد کبھی ایسے غضبناک ہوں گے، اور میں اللہ کے سامنے کچھ بولنے کے قابل نہیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس میں لوگ جائیں گے، وہ بھی عذر و معذرت کر دیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی باتیں کہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہہ دیں گے، اور اخیر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروض کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے۔ سفارش کیا ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اڑتے ہوئے اوپر چلے جائیں گے اور مقام محمود میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور وہاں پر 1 ہفتے کے برابر آپ کا سجدہ ہوگا۔ 1 ہفتے کے برابر لمبا چوڑا سجدہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے آپ 1 ہفتہ بھر سجدہ ریز رہیں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ، ایسی ایسی تعبیرات کے ساتھ اللہ کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پہلے کسی نے بھی ایسی تعریف اللہ کی نہیں کی ہو، بڑے ہی بلند ترین الفاظ کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے نبی اپنا سر اٹھائیں، جو پوچھنا ہے پوچھیں، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ سل تعطا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے کہ اے اللہ ساری مخلوق پریشانی کی عجیب عجیب کیفیتیں، پسینے میں ڈوب رہے ہیں، کوئی ڈبکیاں مار رہا ہے، کسی کے چھاتیوں تک پسینہ ہے، کسی کی کمر تک پسینہ ہے، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہے، کسی کے قدموں میں پسینہ ہے، عجیب کیفیت اور حالت، اور بھیڑ اتنی ہوگی، اللہ اکبر، کیا کہا جائے۔ حج کو جاتے ہیں تو وہاں کتنا پریشان ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں وہاں سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہوگا وہاں تک کے سب لوگ جمع ہوں گے۔ حج میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ ارے بھائی ایک بستی کے بھی پورے نہیں، ایک بڑی بستی کے بھی پورے نہیں، چلو مان لو ایک بستی کے جمع ہو گئے ہوں، لیکن یہ پوری دنیا اس وقت جو زندہ ہے اگر اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اور پھر سوچو کہ آدم کا زمانہ اور آج تک کا زمانہ، اتنے زمانے، ان کے اندر کتنے کروڑ ہاں کروڑ انسان پیدا ہوئے، وہ سب کے سب ایک جگہ پر زمین پہ جمع کر دیے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ پر قدم جمانے کے لیے کوشش کرے گا کہ یہاں قدم رکھو تو اسی جگہ پر 1000 اور قدم آئیں گے کہ میں بھی یہاں پر رکھوں، یعنی کسی کو قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملے گی۔ اب یہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا سل تعطا۔ آپ جب سفارش کریں گے اور اس بات کی سفارش کہ اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، آپ جلد سے جلد حساب و کتاب کا معاملہ ختم کر دیجیے، اللہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جائیں، اس کا انتظام کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد
اللہ کے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، جن کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ آئیں گے اور جہاں جہاں تک انسان پھیلے ہوئے ہیں وہاں وہاں تک ان کی باؤنڈری ڈال دیں گے، یعنی ان کے اطراف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ کہاں تک ہوں گے انسان کون بول سکتا ہے؟ تو ایک جماعت آئے گی فرشتوں کی اور پورا گھیرا ڈال دیں گے انسانوں کا۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور جماعت فرشتوں کی آئے گی، وہ پھر ان کے بعد کھڑے ہو جائے گی۔ اس طرح لگاتار آتے رہیں گے فرشتے، اور وہ سارے کے سارے فرشتے انسانوں کو گھیر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جہنم لائی جائے گی۔ اب یہ نہ پوچھئے کہاں سے لائی جائے گی، اللہ نے جہاں رکھا ہے وہاں سے لائی جائے گی، میدان حشر میں لائی جائے گی۔ اور میدان حشر جو قائم ہوگا وہ فلسطین کی سرزمین پہ قائم ہوگا، جہاں آج حالات گزر رہے ہیں وہی جگہ دراصل میدان حشر ہوگا۔ اب وہاں سے جہاں تک بھی ہوگا وہ ہوگا، لیکن اصل میدان وہی ہوگا، وہاں سے شروع ہوگا۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلسطین یعنی شام کی سرزمین ارض المحشر و ارض المنشر، حشر و نشر کی جگہ ہے، وہیں پر لوگ اٹھائے جائیں گے، وہیں پر جمع کیے جائیں گے۔ اور وہ پوری جگہ جہاں جہاں تک بھی ہوگی انسانوں سے بھری ہوئی، فرشتے ان کو گھیرے میں لیے ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو اللہ کے فرشتے جہنم کو لے کر آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کو لے کر آئیں گے تو اس کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی۔ کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جہنم چیخ رہی ہوگی، آوازیں کر رہی ہوگی، خطرناک قسم کی آوازیں اس کے اندر سے آ رہی ہوں، اور اس کو 70,000 فرشتے لگام ڈال ڈال کے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے باوجود کہ اتنے فرشتے اسے پکڑے ہوئے ہوں گے، وہ جہنم ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے ایسا کر رہی ہوگی، اس کو پکڑ کر فرشتے لائیں گے۔ جب انسان یہ منظر دیکھے گا تو اس کے ہوش اڑ جائے، چیخیں ہوں گی، عجیب و عجیب چیخیں اس سے نکلی ہوں گی، یہ سب منظر ہوگا۔ پھر اس کے بعد جنت لائی جائے گی، جنت کو بھی لا کے رکھا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بعد اللہ کا عرش لایا جائے گا۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی وہ ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو پردوں کے اندر ہوں گے، عرش لایا جائے گا، رکھا جائے گا، اللہ کے فرشتے اس کو لائیں گے، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ہر آدمی کا حساب الگ 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 طور پر لیا جائے گا۔ اعمال نامے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، کسی کا نام عمل داہنے ہاتھ میں، کسی کا نام عمل بائیں ہاتھ میں۔ داہنے ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، اور بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم رسید ہونے والا ہے۔ اجمالی کیفیت تو وہیں سے سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا ایک ایک چیز کا، ایک ایک چیز کا۔ بھائیو، اس دن سے ہم کو اور آپ کو ڈرایا اللہ نے اور کہا اس دن سے ڈرو جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔
حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جس کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، صرف ایک نیکی کی کمی۔ اللہ اس سے کہیں گے کوئی دینے والا ہو تو نیکی لے کر آ جا، اور تیرا معاملہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا اور تجھ کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے نیکی لانے کی، چلو ماں سے لے کر آ جاؤں گا، باپ سے لے کر آ جاؤں گا، بہن سے لے کر آ جاؤں گا، بھائی سے لے کر آ جاؤں گا، دوستوں سے لے کر آ جاؤں گا، بیوی سے لے کر آ جاؤں گا، بچوں سے لے کر آ جاؤں گا۔ یہاں تو بہت نیکیاں دینے والے مجھے مل جائیں گے، ماں بھی یہاں موجود ہے، باپ بھی موجود ہے۔ دنیا میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایک ہے تو دوسرا نہیں، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، یا دور ہے، بھائی نہیں ہے، بہن ہے تو بھائی نہیں ہے، لیکن میدان حشر میں تو سب کے سب موجود ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ نہ ہو۔ وہ خوش ہو جائے گا کہ کتنا اچھا ہے، یہ ایک نہیں، یہاں تو 50 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن جب جائے گا تو جیسے قرآن کہتا ہے لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، وہاں کوئی بھی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سب کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو اپنی اپنی لگی ہوئی ہے، باپ کو اپنی لگی ہے، ماں کو اپنی لگی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات قریب آئی تو بے تحاشا رو رہے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو موت کا ڈر لگ رہا ہے؟ موت سے ڈر کر رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے رو رہا ہوں، زاد قلیل ہے، سفر طویل ہے۔ زاد قلیل ہے، سفر طویل ہے، اور نہیں معلوم کہ میں کس منزل میں داخل ہونے والا ہوں، جنت کی منزل میں کہ دوزخ کی منزل میں، اس لیے رو رہا ہوں۔ صحابہ میں سے بے شمار صحابہ تھے جو آخرت کو یاد کر کے روتے تھے، موت کو یاد کر کر کے روتے تھے، آخرت کے دن کو یاد کر کر کے روتے تھے۔ کیا ہوگا حشر، کیا ہوگا ہمارا حال، جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے، کوئی چیز کی خبر نہیں۔ انسان کو کیا خبر ہو عام، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بھی یہ تھا کہ آپ بھی اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون بہت بڑے صحابی ہیں، مکے کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو انصاریوں کے ایک خاندان کے حوالے کیا تھا کہ تم ان کے درمیان میں رہنا، اور انصاری لوگوں سے کہا تھا ان کو اپنے بھائی کی طرح رکھنا اور ان کے ساتھ بھائی جیسا سلوک کرنا۔ وہ انصاریوں کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن ایک بیماری آئی، بہت جلد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لیے آئے، تو اس خاندان کی ایک عورت وہ وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا حضرت عثمان بن مظعون سے خطاب کرتے ہوئے، ان کی لاش کو خطاب کرتے ہوئے کہ تم تو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، اور تم کو تو بس تمہاری تو مغفرت ہو گئی، میرا یقین ہے کہ تم جنتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، جب آپ نے سنا تو اس عورت سے کہا کہ تم نے جو کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ پھر کہا کہ میں پیغمبر ہوں، پھر اس کے باوجود میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ میں نبی ہوں
اس کے باوجود میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اور تم کسی کے بارے میں کیسے بول سکتی ہو؟ وہ عورت سننے کے بعد میں کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں کہ کبھی کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہوں گی. یعنی یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کیسا بول سکتا ہے؟ ہاں امید رکھ سکتے ہیں کسی کے اچھائیوں کو دیکھ کر، خوبیوں کو دیکھ کر، نیکیوں کو دیکھ کر، تقوی کو دیکھ کر، علم و طہارت کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے گا. لیکن قسم کھا کر کہنا کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان رہتے تھے. آتا ہے روایات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان دائم الاحزان. دائم الاحزان کا ترجمہ ہے ہمیشہ غمگین رہتے تھے. یہ غم آخرت کا غم تھا، آخرت کی فکر تھی. کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا معاملہ پیش آئے گا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، یہ ہر وقت تصور رہتا تھا. اسے فرمایا گیا کان دائم الاحزان. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. ان کا انتقال کا وقت آیا تو بہت رونے لگے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تم میرے سے حوض کوثر پر ملنا. اتنی بڑی بشارت، حوض کوثر پر ملنے کی اللہ کے نبی نے بات کہی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو ضرور جنت میں بھیجے گا، تبھی تو آپ حوض کوثر پہ جا سکیں گے. اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی نے آپ کو دی تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی ایک مٹھی میں جنتی لوگ ہیں اور ایک مٹھی کے اندر جہنمی لوگ ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں. اللہ کہاں مجھ کو ڈال دیں گے؟ اس لیے غم، اس لیے پریشانی. تو بھائیو، وہ دن ہے جس سے ڈرنا ہے، جس سے گھبرانا ہے، جس کی فکر کرنا ہے. جب آدمی اس سے ڈرے گا اور اس کی فکر کرے گا تو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرے گا. قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے نیک بندوں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو ان کی بیع و تجارت اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل ہونے نہیں دیتی. وہ دنیا کا کام کرتے تو ہیں لیکن دنیا کا کام و کاج، دنیا کی مصروفیات، بازار کی مصروفیات، تجارتی مصروفیات، گھریلو مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کرتی. نہ نماز سے غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے. اور ان کے بارے میں آگے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ لوگ اس دن سے ڈرا کرتے ہیں. کون سا دن؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل بھی اور آنکھیں بھی الٹ پلٹ ہو کے رہ جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا خطرناک دن ہے. آنکھیں بھی چکچول ہو جائے، دل بھی الٹ پلٹ ہو جائے، یعنی دل اپنی جگہ باقی نہ رہے، حرکت میں آ جائے، خوف و دہشت میں مبتلا ہو جائے. وہ دن، اس دن سے یہ اللہ کے بندے ڈرتے رہتے. معلوم ہوا آخرت کی فکر، آخرت کے دن سے ڈرنا یہ نیک لوگوں کی خصوصی ادا ہے، نیک لوگوں کا خصوصی انداز ہے.
وہ کبھی آخرت سے غافل نہیں ہوتے. جب وہ آخرت سے غافل نہیں بلکہ اس سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، تو ان کی زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. زندگی میں ان کے ایک طرف اللہ کے حقوق وہ برابر ادا کرتے ہیں، نماز ہو، ذکر و تلاوت ہو، احکام کی رعایت ہو، اللہ کے احکامات کی پاسداری ہو اور اس کی تابعداری ہو، ان کو پورے طور پر ادا کرتے رہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا ڈر بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو برابر ادا کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی اطاعت اور بندگی نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے جاؤں اور قیامت کے میدان میں رسوائی ہو جائے. وہاں کی رسوائی کا ڈر، سارے لوگ ہوں گے وہاں پر. دنیا میں تو انسان کچھ لوگوں کی رسوائی سے بچنے کے لیے چھپ کر رہ جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی، اسے چھپ کر لیتا ہے. لیکن ذرا سوچو وہاں چھپنے کا کیا موقع ہے. وہاں تو ساری دنیا سامنے ہوگی اور کھلے طور پر ہر ایک کا حساب و کتاب ہو. اللہ اکبر. پکارا جائے گا زید، ارے بکر، خالد، فلاں اور فلاں، سب کا نام لے کر پکارا جائے گا اور سب کے سامنے حساب و کتاب ہوگا. اچھا ہے تو اس کی اچھائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی، برا ہے تو اس کی برائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی. وہاں چھپنے چھپانے کا کوئی موقع نہیں. لیکن دنیا میں انسان چھپنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے دنیا کی رسوائی سے نہیں، آخرت کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرو. دنیا کی رسوائی بھی کوئی رسوائی نہیں، دنیا کی عزت بھی کوئی عزت نہیں، دنیا کا مال بھی کوئی مال نہیں، دنیا کا عیش بھی کوئی عیش نہیں، دنیا کی تکلیف بھی کوئی تکلیف نہیں. تکلیف اگر ہے آخرت کی تکلیف، عزت اگر ہے آخرت کی عزت، ذلت اور رسوائی ہے وہ بھی آخرت کی ذلت اور رسوائی. اصل تو وہ ہے. ایک آدمی کو دنیا میں بڑی عزت مل گئی، لوگوں نے واہ 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 کہا، مال مل گیا، دولت مل گئی، عیش مل گیا، راحت مل گئی، حشم و قدم مل گئے، لوگوں نے واہ واہ کی، سب کچھ ہو گیا. لیکن قیامت کے دن اس کی رسوائی ہو رہی ہو، ساری دنیا کے سامنے رسوائی. بتاؤ بھائی اس سے عزت کیا عزت ہے؟ دنیا کی عزت بھی کوئی عزت نہیں، اور یہاں کی رسوائی بھی حقیقت میں کوئی رسوائی نہیں. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو رسوائی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اگر اللہ والا ہے، اللہ کے ہاں نیک ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے، اور قیامت کے دن اس کو عزت مل گئی، یہی سب سے بڑی عزت ہے. دنیا والے کچھ برا بولے، گالیاں دے دے، الٹا سیدھا کر دے، رسوا کر دے، ذلیل کر دے، لیکن دنیا کی رسوائی بھی کوئی رسوائی نہیں، دنیا کی عزت بھی کوئی عزت نہیں. آخرت کی عزت، آخرت کی رسوائی ہی حقیقی رسوائی. وہاں انسان رسوا ہو گیا کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اللہ سے کہا لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن مجھ کو رسوا نہ فرما. کون بول رہا ہے بھائیو؟ عام انسان نہیں، پیغمبروں کا باپ، جن کی نسل و پشت سے بے شمار انبیاء پیدا ہوئے، خود اتنے بڑے پیغمبر، اور جن کا خطاب اللہ نے خلیل کا دیا تھا. یہ خلیل اللہ کا جملہ ہے، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ لا تخزنی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ فرما. معلوم ہوا بہت بڑی رسوائی تو وہاں کی رسوائی ہے.
دنیا میں آدمی کو ذلت ملے کہ عزت ملے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اصل چیز تو آخرت کی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پورے حقوق ادا کرنا ہے، دوسری جانب مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، کسی کا مال دبا لیا، کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیا، کسی کی غیبت کر ڈالی یا اور کچھ معاملہ کر دیا اور یہاں سے چلے گئے، تو قیامت کے دن بڑا خطرناک مرحلہ پیش آئے گا۔ اس لیے یہاں سے اس کی تیاری کرنا ہے، ہمارے اوپر کسی بندے کا کوئی حق نہ رہے۔ کسی کا مال لے لیا ہو تو ادا کر دو، کسی کا کوئی حق دبا لیا ہو تو ادا کر دو، کسی سے کوئی بدسلوکی کر دی ہے تو معافی چاہ لو، کسی کا قرض لے لیا ہے تو جلدی سے جلدی اس کو ادا کر دو۔ حدیث میں آتا ہے، کل ہی ہم نے حدیث پڑھی ترمذی شریف کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا نفس، لفظ مومن بھی ہے، فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کا نفس قیامت کے دن معلق رہے گا، یعنی اس کو روک کے رکھا جائے گا، جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا اس کے قرض کی وجہ سے، جب تک کہ وہ قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر قرض ادا نہیں ہوا جنت میں داخلہ نہیں، نمازیں بہت پڑھی ہوں، روزے پورے رکھے ہوں، سب کچھ ادا کیا ہو، لیکن قرض لے کے مر گیا، قیامت میں اس وقت تک جنت میں داخلہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اب قرض کیسا ادا ہوگا؟ یا تو اس کے بیٹے بیٹے ہوں، دنیا میں کوئی ہو جو اس کے قرض کو ادا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پوچھا کرتے تھے کہ اس کے اوپر قرض ہے؟ اگر معلوم ہوتا کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صلو علی صاحبکم، بھائی اپنے ساتھی پہ نماز جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ قرض جس کے اوپر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں قرض رکھ رکھ کر چلے جا رہے ہیں، ان کو ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور بھائی کسے معلوم کہ کب موت آنے والی، اس لیے ہر وقت اس کی فکر ہونا چاہیے، ہر وقت اس کا خطرہ ہونا چاہیے۔ دیکھو اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل ہماری قبر ہو دنیا میں، ہم نہ ہو۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں صبح موجود تھے، شام میں قبر بن گئی، شام میں تھے، زندہ تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور فجر کے وقت میں ان کی قبر تیار۔ یہ معاملہ تو ایسا ہے، اس لیے ہر آدمی کو اس کی فکر کرنا ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ آیت آج آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ نے کہا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے کو تھا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، حالت بڑی نازک تھی۔ اسی نازک ترین حالت میں ایک نوجوان انصاری قبیلے کا حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور آ کر حضرت عمر کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا اللہ نے آپ کو کیسی کیسی بڑائیاں اور کیسی کیسی عظیم جلیل خدمات کرنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو بہت پہلے ہی اسلام لانے کی توفیق دے دی، آپ قدیم الاسلام ہیں۔ اسے کہ حضرت عمر بہت پہلے ہی اسلام لے آئے تھے، چند ہی لوگ اسلام لائے تھے، اسی وقت ان کو اللہ نے توفیق دے دی، تو کہا کہ آپ قدیم الاسلام ہیں۔
پھر اللہ کے نبی کی طویل صحبت آپ کو نصیب ہو گئی، اور پھر اللہ نے آپ کو یہ خوبیاں دی، یہ خوبیاں دی، یہ خوبیاں دی، پھر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے حکومت اور خلافت عطا فرمائی، اور آپ نے اس کے اندر انصاف کا معاملہ کیا، کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی آپ نے نہیں کی، کسی کا حق نہیں دبایا، یہ سب کچھ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو شہادت عطا کر دی۔ قدامت اسلام، خلافت اسلام، عدالت اسلام، شہادت اسلام، یہ چیزیں گنائی اس نے۔ یہ ایسی بڑی بڑی عظیم عظیم چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی، تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تسلی کے اس نے یہ جملے کہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی حالت میں کہنے لگے، بھائی میں تو بس اتنی امید اللہ سے رکھ رہا ہوں کہ معاملہ بس برابر سرابر ہو جائے، معاملات بس برابر سرابر ہو جائے، یعنی میں کوئی بڑی عظیم الشان چیزیں نہیں چاہ رہا ہوں، بس اللہ سے اتنی امید لے کے جا رہا ہوں کہ بس اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر کوئی چیز نہ آئے، کوئی بڑائی نہیں چاہ رہا ہوں۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی خوبیاں، جن کے کمالات، جن کی عظیم الشان خدمات، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ کبھی کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی درخت کو دیکھتے تو کہتے، اے کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، کاش کہ میں ایک پتا ہوتا، کبھی کہتے کاش اے میں تنکا ہوتا، یعنی خوف خدا بندی اور آخرت کی فکر کی وجہ سے، اور کہتے تھے کہ ان کو تو حساب و کتاب نہیں ہے، ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی ایک بار ایک جو ہے بکری یا کوئی جانور کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ بکری میں ہوتی تو کتنا اچھا تھا کہ کاٹ کے مجھ کو کھا لیا جاتا۔ اسی طرح کبھی انہوں نے درخت کو دیکھا تو فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک بار ایک پرندے کو دیکھا تو پرندے کو دیکھ کر کہا اے کاش کہ میں پرندہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کہ ان کے اوپر کوئی سوال و جواب نہیں۔ بھائیو، یہ سب جو واقعات ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں، یہ اس کے اندر یہی سبق ہم کو دیا گیا کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے آخرت کی فکر و طلب کو اپنا مطمح نظر بنایا تھا، زندگی کا ایک بہت بڑا اصول بنا لیا تھا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولتے چالتے ہر وقت ان کے ذہن کے اوپر اس بات کا تسلط تھا، مرنا ہے، آخرت ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت 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 کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن یہ آخرت کی فکر اڑ گئی، آج اچھے اچھوں کے دل و دماغ سے نکل گئی، حتیٰ کہ نمازیوں کے دماغ سے نکل گئی۔ اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں خلوص نہیں رہا، ہماری عبادتوں میں جان نہیں رہی، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص و للہیت نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہی نہیں، کچھ کرنا ہے بس الٹ ٹپ کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک ایک بول کا جواب سوال، ایک ایک آنکھ کے اشارے پر سوال و جواب، ایک ایک لقمے پر سوال و جواب، ایک ایک گھونٹ کے اوپر سوال و جواب، ایک ایک بات جو کان میں پڑ جائے اس کے بارے میں سوال و جواب، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال و جواب قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ جب اتنا سب کچھ ہے تو بھائیوں، اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں گے، اور یہ نہیں معلوم کہ کب وہ آخرت ہمارے لیے آ جائے گی۔ یہ حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرا اس کی تو قیامت آ گئی۔ یہ قیامت تو وہ ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، وہ بڑی قیامت، وہ تو آئے گی، وہ اجتماعی قیامت اور ساری دنیا کی قیامت ہے، اور ایک قیامت ہر انسان کی الگ الگ ہے،
وہ قیامت میں دیر ہو تو ہو، لیکن یہ قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت آج بھی تو آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، کل کیا ہوگا معلوم نہیں۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اسی آیت کے بعد جو آیت میں نے پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کرے گا، زندہ رہے گا، مر جائے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، کیا کرے گا، کچھ خبر نہیں۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہاں مرے گا، جیسے یہ نہیں معلوم کہ کب مرے گا، یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں مرے گا۔ علماء نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے۔ پیغمبروں کے پاس حضرات ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان کی دوستی تھی، وہ ان سے ملنے کبھی کبھی آتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے، ایک آدمی وہاں حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت اسرائیل اسے گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ وہ بیچارہ ڈر گیا کہ اسرائیل مجھے کیوں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ خیر جب اسرائیل علیہ السلام چلے گئے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت یہ اسرائیل علیہ السلام مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ اپنے معجزے اور اپنی کرامت سے ہوا کے ذریعے یا کسی چیز کے ذریعے مجھے انڈیا بھیج دیجیے، ہندوستان بھیج دیجیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، اس بیچارے کو لے جانا، ہندوستان میں چھوڑ دینا۔ تو ہوا اسے لے آئی اور یہاں چھوڑ کے چلی گئی۔ بس یہاں اترنا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور روح قبض کر کے چلے گئے۔ خیر یہ قصہ تو یہاں ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، تو حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ بھئی آپ گزشتہ بار جب میرے پاس آئے تھے، یہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور تم نے اسے گھور گھور کے دیکھا تھا، کیا وجہ تھی کہ آپ اس کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے اللہ کا آرڈر آیا تھا کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنا ہے۔ اب میں اس لیے اس کو دیکھ رہا تھا، یہ تو یہاں بیٹھا ہے، ہندوستان میں کیسا قبض کروں، اس لیے میں اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو وہاں پہنچا دیا، میرا کام آسان ہو گیا، میں نے جا کر وہاں اس کی روح قبض کر لی۔ تب ان کو معلوم ہوا کہ قصہ یہ تھا۔ تو بھائی کوئی جانتا نہیں کب مرے گا، کوئی جانتا نہیں کہاں مرے گا، کہاں خبر ملے گی۔ بہت سے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اچانک کوئی بات ہوتی ہے، کہیں سے کہیں جاتے ہیں، کہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ ہمارے بنگلور میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، لوگ جانتے نہیں، ان کا نام تھا حضرت مولانا عبد الحی بنگلوری۔ 100 کتابوں کے مصنف ہیں وہ۔ بخاری شریف کا ترجمہ اور تشریح بھی انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام ہے فیض الباری شرح بخاری۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب عوام میں مشہور ہے، وہ ہے سیر شریف کے نام سے، سنا ہوگا سیر شریف کے نام سے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بعض گھروں میں اور بعض جگہ پر وہ کتاب پڑھتے ہیں لوگ، وہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ اصل میں سیرت ہے، سیر کے معنی سیرت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت انہوں نے لکھی، لیکن وہ سیرت منظوم یعنی نظم میں لکھی ہے، نثر میں نہیں، نظم میں، اسے لوگ اس کو پڑھتے ہیں نظم میں۔
یہ جو بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالحی بنگلوری، یہ ہمارے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کو یہاں جانتے ہی نہیں لوگ۔ ان کے بارے میں نے جو ہے کچھ مضامین بھی لکھے ہیں، میرے مضامین کے اندر ان کی کچھ خدمات وغیرہ کا تذکرے پر بھی جو ہے میرے مقالات موجود ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو، یا مدینے میں شاید، وہ یہاں سے حج کے لیے گئے، وہاں گئے اور وہاں اترے اور انتقال ہو گئے، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ بھائی موت کا یاد کرنا، آخرت کا یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا، ہمارے ہر عمل میں ہمیں یہ سوچنا کہ آخرت میں اس کا کیا ملے گا، ہم اچھا کر رہے ہیں کہ برا کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، بندوں کے حقوق کے بارے میں فکریں کرتے رہنا، یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔